السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں حسب سابق نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. حسب سابق میں نے کہا حسب سابق اب تو ظاہر ہیں روح رواں ہیں اس شو کے, اور ہم یہاں فرق یہ آنے جا رہا ہے کہ ہم روزانہ کی طرح گلشن کا کاروبار جیسے چلتا ہے, حالات حاضرہ روزانہ آتے ہیں, وہ نہیں کریں گے, وہ ہم آج نہیں کریں گے. کیونکہ وہ بقول آپ کے گریٹ پبلک ڈیمانڈ, وہ بقول آپ کے اس لیے کہ ہم روزانہ آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں, لیکن کرنٹ افیئرس کی بھرمار کی وجہ سے لوگ اگنور ہو جاتے ہیں, اور یہ ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ جو لائل ویورز ہیں, آپ کے آڈینس ہے لائل آپ سے, جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کا نقطہ نظر, وہ کسی بھی طرح سے ہم سے خفا ہوں. تو اسی لیے آج کا شو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ان کے نام جو آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں, جو ان کے ذہنوں میں سوال امڑتے ہیں. آج کا سارا شو جو ہے وہ موقوف ہوگا, وقف ہوگا سیٹھی صاحب کی آڈینس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے سوالات بھیجے. سب سے پہلے ہم آپ کی اجازت سے شامل کریں. کر دو شروع, مگر کچھ آئیڈیا تو ہونا چاہیے تھا مجھے کیا کس قسم کے سوال ہیں. آپ نے تو بالکل سرپرائز ہی کر دیا. بس آئیڈیاز کی نمائش میں بھی بہت سے سرپرائز ہوتے ہیں, تو آج اس میں بھی ایسے ہی ہو جائے. آج پھر چوکے چھکے ہی لگیں گے آج. ہاں, تو اس میں ہی مزہ ہے, چوکے چھکوں میں ہی. غیر معمولی شو ہے, غیر معمولی سوالات ہیں آج کی شام, بلکہ آج کی رات جو ہے وہ ویور. سب سے پہلے زید صاحب لاہور سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ پاکستانی عوام جو ہے امریکہ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ دیکھا جائے ماضی میں کوئی بھی سیاسی تبدیلی رونما ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا عوام کی جانب سے جو کرا رہے امریکہ کرا رہا. اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے, ان کی حکومت ہٹائی جاتی ہے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا جاتا ہے بانی تحریک انصاف کی جانب سے, اور کہا جاتا ہے کہ جو کرا رہے امریکہ کرا رہے. اس سے نفرت بڑھی اور مزید بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم ہر چیز کا جو مدعا ہے وہ امریکہ پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے, مگر میرا خیال ہے آپ کی یادداشت جو ہے وہ پچھلے صرف 4 5 یا 10 سال تک جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس وقت ایک تاریخ کا ایک دورہ کرنا چاہیے. پھر جا کے سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک عوام, ایک قوم, ایک ملک جو کہ فدا تھا امریکہ کے اوپر, اس کا الائے تھا, موسٹ فیورڈ الائے ایک زمانے میں, وہ کیسے اینٹی امریکہ ہوا, فرام بینگ ویری پرو امریکہ ٹو بینگ ویری اینٹی امریکہ. اب اس پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں, صرف یہ نہیں کہ وائی ڈو پاکستانیز ہیٹ امریکہ, مگر وائی ڈز دا پوسٹ کلونیل ورلڈ ان جنرل ہیٹ امریکہ. ایک پوری کتاب ہے اس کے اوپر, اٹس کالڈ وائی ڈو دے ہیٹ اس, وائی ڈو دے ہیٹ یو ایس. بہرحال بٹ پاکستان کا جو کیس ہے بڑا اسپیسیفک ہے اور انٹرسٹنگ سوال ہے. اس کے اوپر اگر مجھے ٹائم ہوتا تو میں آپ کو پورے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ اس کے بڑے سائن پوسٹس ہیں. کیسے شروع میں کیا ہوا, پھر کیسے تبدیلی آئی, کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستانی اینٹی امریکن ہوتے گئے آہستہ آہستہ, اور کیا کس سٹیج پہ آ کے وہ بالکل ہی ٹوٹلی اینٹی امریکہ ہو گئے, اور کوئی یہاں اس ملک میں پبلک میں تو کوئی کھڑا ہو کے پرو امریکن بات نہیں کر سکتا. چلیے پھر میں اب شروع کرتا ہوں. لیکن پاکستان جب نیا نیا آزاد ہوا, اب کہانی ہے, میں کوشش کروں گا بڑی جلدی, اس کو 10 15 منٹ تو لگ ہی جائیں گے, مگر ایک تعلیم کا بھی یہ ایک دورہ ہے, کیونکہ بہت سے ہمارے دوست جو دیکھ رہے ہیں وہ شاید ان کی عمریں جو ہیں وہ 20 25 30 35 سال ہیں, اور میں شروع کروں گا 1947 سے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے بعد تبدیلی کیسے آئی. تو 1947 میں یہ بہت پرو امریکن ملک تھا, کیونکہ پاکستان کے اس وقت کے حکمران طبقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امریکن کیمپ میں جائیں گے, رشین کیمپ میں نہیں جائیں گے. اس وقت 2 کیمپس تھے, چائنا والا کیمپ نہیں تھا, صرف ایک رشین کیمپ تھا یا سوویت یونین, اور ایک امریکن. کولڈ وار شروع ہو چکی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, تو جسے کولڈ وار کہتے ہیں, کہ امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو چکے تھے بیہائنڈ دا سینز کارروائی کرنا, اور الائنسز بلڈ کر رہے تھے. تو امریکہ نے اس وقت ایران, پاکستان, ٹرکی, ان سب کو گھیر لیا کہ آپ ہمارے الائنس میں کھڑے ہوں, کیونکہ یہ کنٹریز وہ تھیں جو کہ رشیا کے بارڈر لینڈس کے اوپر تھی, اور امریکہ کی یہ کوشش کسی طریقے کے ساتھ رشین بارڈر لینڈس جو ہیں یا سوویت یونین کے بارڈر لینڈس کو گھیرا کیا جائے یا گھیراؤ کیا جائے, اور وہاں سے سبورجن کی جائے. اور اوپر سے کولڈ وار بھی تھی, پوری ایک ہیومن رائٹس کی کیمپین تھی کہ کمیونزم بڑی بری چیز ہے, وہاں انسانی حقوق نہیں ہے, اور بہت سارے ادارے بنائے گئے امریکہ میں فنڈڈ بائی کانگریس,
کہ ہیومن رائٹس کو ایک گلوبل ایشو بنایا جائے اور ٹارگٹ کیا جائے سوویت یونین کو کہ یہاں ہیومن رائٹس نہیں ہیں. تو یہ ایک پورا جو ہیومن رائٹس کا جو ایجنڈا ہے یہ پوسٹ کولڈ وار ایجنڈا ہے اور اس کے اندر امریکہ کا اور امریکن کانگریس کا آفیشیل ہاتھ ہے کہ یہ ایک پالیسی کے تحت یہ بنایا گیا. چلے مگر وہ الگ بات ہے. آئیے پاکستان میں لیاقت علی خان صاحب آپ کے پرائم منسٹر تھے اور لیاقت علی خان صاحب نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ ہمیں شاید نہ چاہیے یہ بہت بڑی جنگ ہے دو ایک بہت بڑے ملکوں کی بہت نیوکلیئر آرمڈ اور اس وقت ہمیں کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیوٹرل رہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سوویت یونین کا ایک دورہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں امریکہ کا دورہ کرتا ہوں. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے رشیا کا دورہ ملتوی کر دیا اور فیصلہ یہ کیا کہ پہلے میں امریکہ جاؤں گا, حالانکہ پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ روس جائیں گے. تو خیر وہ بیوروکریسی جو اس وقت کی تھی ویسٹرن ایجوکیٹڈ, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ امریکہ جائیں. تو خیر یہ پھر امریکہ گئے اور جو وہاں جو باتیں ہوئیں وہ ایک کتاب ہے اور اس کو اگر آپ کو مل جائے کسی وقت تو پڑھ لیجئے گا. وہ پوری تاریخ ہے آف دی امریکن رول ان پاکستان فرام 1947 ٹل 1958. وہ بڑے فارمیٹیو ایئرز تھے کہ کس طریقے سے پاکستان حکومت کو پرسویڈ کیا گیا کہ آپ امریکن کیمپ میں جائیں اور آپ رشین کیمپ میں نہ جائیں. اور جیسے ہی آپ امریکن کیمپ میں گئے تو امریکہ نے آپ کو بہت سی امداد دینی شروع کر دی اور آپ کی فوج کو اس کے جو سارے ہتھیار تھے اس کو ریپلینش کرنا شروع کر دیا, ان کو ری آرم کرنا شروع کر دیا. اور کیونکہ بھولیے گا مت کہ ابھی حال ہی میں کشمیر کے اوپر جنگ چھڑ چکی تھی اور پاکستان کی افواج کو ہتھیار کی بھی ضرورت تھی, کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو انڈیا نے بہت سی چیزیں جو ہمارے حق میں آتی تھیں وہ نہیں دیں. تو ہمیں سخت ضرورت تھی ہماری فوج کو فار ویپنس اینڈ ماڈرن ویپنس, اسپیشلی ٹینکس. تو امریکہ واز دی اونلی کنٹری ریڈی ٹو ڈو دیٹ اینڈ ان ریٹرن وہ چاہتے تھے کہ آپ انہوں نے کچھ نئے ڈیفنس پیکٹس بنائے تھے اور آپ کو اس کے اندر اس سگنیچر لے کے کہ آپ ہمارے ڈیفنس پیکٹس کا حصہ ہوں گے اگینسٹ کمیونزم. اور جو آپ کو ہتھیار بھی دیے وہ اس کے ساتھ کنڈیشن یہ اٹیچ کی کہ یہ ہتھیار کمیونزم کے خلاف استعمال ہوں گے, امریکہ یا امریکن ایلائز کے خلاف کبھی نہیں استعمال ہو سکتے. اور یہ صرف سوویت یونین کے خلاف یا کمیونزم کے خلاف ان ہتھیار کو دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو کمیونزم سے محفوظ رکھیں. تو یہ دس واز اٹ. تو اس میں اگلے 5-6 سال میں سینٹرل ڈیفنس پیکٹ, سیٹو بغداد پیکٹ, یہ سارے 3-4 اس قسم کے ڈیفنس پیکٹس بنے جس کے اندر امریکہ نے مختلف لوگوں کو گھیرا اور سائن کیے کانٹریکٹس اور ان کو امداد دینی شروع کی. تو پہلے دن سے یو بیکیم ڈیپینڈنٹ آن امریکہ. اس زمانے میں ویٹ کے بڑی شارٹیجز ہوتی تھی, پاکستان نیا نیا آیا تھا, نیا نیا ملک بنا تھا. تو PL480 پبلک فنڈز میں سے امریکہ آپ کو گندم پرووائڈ کرتا تھا, بڑے بڑے کنٹینرز شپس آتی تھی اور آپ کو گندم سپلائی کرتی تھی تاکہ یہاں کسی قسم کی فیمن نہ ہو اور کسی قسم کی فوڈ شارٹیجز نہ ہو. تو مجھے یاد ہے کہ ایز وی ور گروئنگ اپ ان the 50s تو وہاں ہر جگہ پہ امریکہ کے جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا اور ایک ایسا جھنڈا بنا دیا گیا تھا اندر وہ USA کا جھنڈا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا USA. تو سب جگہ پہ USA کا چرچا تھا اور سارا پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو کہ پڑھ رہے تھے اسکولوں میں ان کو ایک ہی بات بتائی جاتی تھی کہ امریکہ از آور فرینڈ اور وی نیڈ دس فرینڈ اگینسٹ انڈیا. اینڈ چائنا کا کوئی ذکر نہیں تھا اس زمانے میں. چائنا کے اپنے بڑے ایشوز تھے, ابھی تو وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا تھا, انقلاب ہوا تھا اور ابھی وہ انقلابی دور میں تھا. دے ور ان نو پوزیشن ٹو ہیلپ اینی ون. تو امریکہ واز یور فرینڈ اور ہر شخص یہاں پرو امریکہ تھا اور ہر جگہ پہ امریکن ڈپلومیٹس اور امریکن ایڈ, ان کی وہیکلز, سب کچھ پاکستان واز ویری پرو امریکہ. تو نوجوان طبقہ بھی بڑا پرو امریکہ تھا, ہمارا دوست ہے امریکہ, روس بڑا خراب ہے, وہاں تو کمیونزم ہے, کمیونزم تو لادینیت ہوتی ہے, ہم تو مسلمان ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ سارا پروپیگنڈا چلتا تھا اور کمیونسٹ پارٹی جو تھی پاکستان کی اس کو بین کر دیا تھا. امریکہ نے کہا تھا اس کو بین کریں.
تو کمیونسٹ پارٹی کو بین کر دیا, لیفٹسٹ کو جیلوں میں ڈالنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد ایک کو ہو گیا یہاں 1958 میں, جنرل ایوب خان نے کو کیا. اور جنرل ایوب خان کی کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. مطلب ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں, ہمارا غلام اور ماسٹر کا ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے. مگر اس وقت بھی کھٹک ہو رہی تھی کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہی ماسٹر بنتے جا رہے ہیں. تو ایوب خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا اور بہت زبردست ان کو ریسیپشن ملی, کانگریس میں بھی, ہر جگہ پہ بھی. اس وقت نہ یہ کوئی خاص کانسٹیٹیوشن تھی, نہ کوئی عدالتیں تھیں, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی, کوئی سول سوسائٹی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. تو so that was the pro-America decade, and that continued into the 1960s. ایوب خان کی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ. ہارورڈ یونیورسٹی سے اکانومسٹس آئے, انہوں نے پاکستان کے 5 ایئر پلانز بنائے, اور ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ان پاکستان وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اکانومسٹ سے, پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی, اور کافی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوئی. بہت پیسہ آ رہا تھا امریکہ سے, کوئی خاص ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی تھی, پیسہ باہر سے آ رہا تھا, ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, انڈسٹریز لگ رہی تھیں, اور ساری مشینری جو تھی, سب کچھ جو تھا وہ امریکہ سے امپورٹ ہو رہا تھا. آپ کو امریکن مشینری کے اوپر ڈپینڈنسی آپ کو بنا دی گئی, ادھر آپ کے ہتھیاروں کے اوپر آپ یو بیکیم ڈپینڈنٹ آن امریکہ. اور آپ مزے لے رہے تھے, آپ کی رولنگ کلاس مزے لے رہی تھی. بیوروکریٹس اور فوجی یہ لنڈن اور UK اور امریکہ جاتے تھے اپنی ٹریننگ کے لیے, اور ٹھیک ٹھاک ٹریننگ پروگرامز ہوتے تھے. اور ظاہر ہے پھر جب واپس آتے تھے, دے ور آل ویری پرو امریکہ یا پرو ویسٹ. تو یہ 1960s تک چلا. مگر 1960s میں پھر ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہوئی, کیونکہ اس کے دوران اسٹوڈنٹس جو تھے یونیورسٹیز کے اندر وہ ریڈیکلائز ہونا شروع ہو گئے. اور ریڈیکلائزیشن 1950s میں شروع اس طریقے سے ہوئی کہ برطانیہ نے سویز کنال ایجپٹ میں سیز کر لی, جو کہ ایجپشن پراپرٹی تھی. تو ایجپٹ کا جو اس وقت کا لیڈر تھا وہ کرنل ناصر, تو انہوں نے رزسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے, اور انہوں نے سوئز کنال سیز کر لی. وہ برطانیہ کے کنٹرول میں تھی, تو ایجپشن فورسز ٹوک اوور دا سوئز کنال, اور جس کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ یہ سارے جو تھے یہ بیکیم اینٹی ناصر. اینڈ یہاں ناصر کے سپورٹ کے اندر اسٹوڈنٹس نے ڈیمونسٹریشنز کرنی شروع کر دی. ان ڈیمونسٹریشنز کے اندر پنجاب یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج اور اس قسم کے ادارے, یہاں کے اسلامیہ کالج, دے ور ان دا لیڈ آف دوز ڈیمونسٹریشنز. اسلام آباد تو اس وقت ابھی بنا بھی نہیں تھا, اور بن رہا تھا, ابھی نیا ٹرانسفر ہو رہی تھی, کراچی کیپٹل تھا تو ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو یہ ایک ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئے. وہ پھر پنڈی تک پہنچ گئے, کیونکہ اسلام آباد تھا نہیں, پنڈی میں تھا سارا کچھ. تو ایونچولی ایوب خان کے اوپر بڑا پریشر پڑا ان اسٹوڈنٹ ڈیمونسٹریشنز کی وجہ سے, اور کراچی میں بھی ہوا. تو ایوب خان ہیڈ ٹو ریزائن. انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا ٹو یحییٰ خان, اور یحییٰ خان نے پھر وہ الیکشن کروائے 1970 کے, جس کے ساتھ پھر آپ کو پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. مگر جو پوائنٹ میں بنانا چاہ رہا تھا یہ کہ وہ جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھی, یہ جو ہارورڈ والوں نے جو آپ کو ٹریننگ دی تھی, آپ کے پلاننگ کمیشن کے لوگوں کو, جن لوگوں نے پھر اور فائنانس منسٹری کو, اس میں بڑی ان ایون ڈیولپمنٹ تھی. امیر بہت امیر ہو گئے, غریب غریب ہی رہے. سڑکوں پہ آپ جاتے تھے تو بلڈنگز آ رہی تھی, فیکٹریز لگ رہی تھیں, مگر غریبوں کا حال بہتر نہیں ہو رہا تھا, اور ادھر امیر امیر ہوتے جا رہے تھے. تو پھر ایک نیا موومنٹ شروع ہوا, جسے وہ کہتے ہیں اگینسٹ دا 22 فیملیز. اس وقت یہ بات بنی کہ اس پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اس میں 22 فیملیز. وہ جو اس وقت کے ایک چیف اکانومسٹ تھے جو کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے, جن کا نام تھا ڈاکٹر محبوب الحق, وہ پلاننگ کمیشن کے ہیڈ تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی ان ایون ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے اندر تو 22 فیملیز جو ہے وہ سب کچھ کھا پی گئی ہیں, تو اس کا تو فروٹس جو ہے وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئے. ایک پہلو. دوسرا پہلو ایک اور بھی تھا, وہ یہ پہلو تھا کہ ایسٹ پاکستان کے اندر ایک سوچ پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ ویسٹ پاکستان کھا گیا سب کچھ, اور سارا جو فارن ایکسچینج ارننگ جو ہوتی تھی اس وقت وہ جھوٹ سے ہوتی تھی جو ایسٹ پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا, وہ ساری ارننگز ویسٹ پاکستان میں آ جاتی تھی. ڈیولپمنٹ ساری ویسٹ پاکستان میں ہو رہی تھی, ایسٹ پاکستان میں ہو نہیں رہی تھی. تو وہاں ایک سینٹیمنٹ, ایک ایموشن, ایک نیشنلزم ابھرنی شروع ہوئی کہ ایک یہ کہ یہ فوجی حکمران یہ ٹھیک نہیں ہے اور جمہوریت ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ
کہ یہ جو ٹرانسفر آف ریسورسز ہو رہا ہے فرام ایسٹ پاکستان ٹو ویسٹ پاکستان، دس از ناٹ گڈ. اور ایوب خان آپ کو یاد ہونا چاہیے، یا میں یاد دلا دیتا ہوں کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن 1956 کی تھی وہ فیڈرل تھی، جس کے اندر 4 پروونسز پاکستان، ویسٹ پاکستان، ایک ایسٹ پاکستان تھی. ایوب خان نے 2 یونٹس بن دیے، سارا ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا، سینٹرلائز کر دیا، کوئی پروونشل اٹانومی ختم کر دی، اور ادھر ایک الگ یونٹ رکھا، جس کی وجہ سے پھر وہ ویسٹ پاکستان ورسز ایسٹ پاکستان کا مسئلہ بنا، اور علیحدگی کی وہاں سینٹیمنٹ اور سوچ شروع ہوئی، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کا آرمی ایکشن ہوا وہاں، اور وہاں علیحدگی کی ایک تحریک. تو ایوب خان واز دی ہائٹ آف پرو امریکنزم ان پاکستان، اینڈ اس کے نتائج یہ تھے کہ 22 فیملی رول، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایچ پاکستان کی علیحدگی. مگر آپ کی ڈپینڈنس آن امریکہ کمپلیٹ ہو چکی تھی اس وقت. ہائٹ پہ پہنچ گئے، یعنی تاریخ میں کہاں کلائمیکس پہ پہنچے پاک امریکہ تعلقات، اور اس کا پس منظر کیا تھا نے بھی جانا. لیکن اس کے بعد زوال پذیر کیوں ہوئے؟ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ کس نظر سے دیکھا، کس طرح استعمال کیا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ابھی بہت کچھ باقی ہے، بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر صاحب، آپ صدر ایوب خان کے دور کی بات کر رہے تھے کہ سپرب رہا، اس دور کی مثالیں عمران خان صاحب تو آج بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا پاک امریکہ تعلقات کو کہ ہمیں دھوکے باز قرار دیا گیا بعد میں؟ جی ہاں، پھر یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، علیحدگی ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا. اس وقت توقع یہ تھا کہ امریکہ ہماری مدد کے لیے آئے گا، کہ یہ جو انڈین انٹرونشن جو ہوئی، توقع یہ تھی کہ امریکہ ول سیو اس. بحری بیڑا آئے گا کوئی. تو انہوں نے اپنا بحری بیڑا بھیج دیا بے آف بنگال میں، وہ جا کے وہاں کھڑا ہو گیا. انہوں نے کیا کچھ نہیں آپ کے لیے، کوئی جہاز نہیں اڑے وہاں سے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، کوئی انہوں نے آپ کو ہتھیار نہیں دیے. اس وقت انہوں نے سب کچھ روک ہی دیا، صرف ایک جیسچر کر دیا کہ ہم نے جہاز بھیج دیا وہاں، ایئر کرافٹ کیریئر، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. انڈینز بیسکلی ٹوک اوور بنگلہ دیش اینڈ وی ور ڈیفیٹڈ بیکاز وہاں کی عوام ہمارے خلاف ہو چکی تھی. پھر یہ ہوا کہ بھٹو صاحب آ گئے یہاں پاکستان میں. اب بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں سوشلسٹ ہوں، تو سب سے پہلا ریڈ فلیگ تو امریکہ کو بھٹو نظر آیا کہ یہ سوشلسٹ آ گیا یار، یہ کیا ہوا؟ ہم تو کیپٹلسٹ چاہتے تھے، ہم سرمایہ داری چاہتے ہیں وہاں، یہ سوشلزم کا نعرہ مار رہا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ پرو رشیا ہو جائے یہ. تو انہوں نے بڑی کڑی نظر سے بھٹو کو دیکھنا شروع کر دیا. بھٹو صاحب نے آتے ساتھ نیشنلائزیشن شروع کر دی، پرائیویٹ سیکٹر کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا، زمینیں سیز کر لیں، اور تو اس کے ساتھ تو ریڈ فلیگز بننے شروع ہو گئے کہ یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ 1974 میں بھٹو صاحب نے سوچا کہ یار 3 کیمپ بنے ہوئے ہیں یہاں، ایک ہے پرو امریکن کیمپ، ایک ہے پرو رشیا کیمپ، ہم امریکن کیمپ میں ہیں، اور اب ایک تیسرا کیمپ بن گیا ہے، وہ نہرو اور سکارنو نے اور ٹیٹو نے. ٹیٹو یوگوسلاویا کا رولر تھا، سکارنو انڈونیشیا کا تھا، نہرو کا تھا، اور چائنا. ان چاروں نے مل کے ایک نان الائن موومنٹ لانچ کر دیا کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں. تو ہمارا تو جی چاہا بھٹو کا کہ ہم اس کیمپ میں جائیں، مگر انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس کیمپ میں آئیں، اور آپ امریکہ کے بڑے کلوز تھے اس وقت بھی یہ سارے سینٹو سیٹو شیٹو ان میں سے چیزیں چل رہی تھی، نیٹو بھی آنے والا تھا. تو بھٹو صاحب نے سوچا لو جی میں ایک چوتھا کیمپ بناتا ہوں. ہو کون سا؟ کہا جی میں اسلامک کیمپ بناتا ہوں. اور وہ کیسے؟ کہا جی سارا ملک جو اسلامک ہے اس وقت 1974 میں پہلی دفعہ تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی، اور آئل بیکیم اے ویری امپورٹنٹ کموڈیٹی. اور آئل جو تھا اس وقت زیادہ تر مسلم ممالک میں تھا، سعودی عربیہ، عراق، یو اے ای اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آئل کی وجہ سے ویلتھ آنی شروع ہو گئی وہاں. بھٹو صاحب نے 2-3 چیزیں کی. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ پاسپورٹس ہر پاکستانی کو ملنا چاہیے. اس سے پہلے پاسپورٹ لینے کے لیے 2 سال انتظار کرنی پڑتی تھی. بھٹو صاحب نے پاسپورٹ کھول دیے اور کہا جاؤ جا کے مڈل ایسٹ میں جا کے کام کرو. ان کا خیال تھا ہمارا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بن جائے گا ان دا مڈل ایسٹ ویئر دی آئل از، اینڈ وہاں سے پیسے بھی آئیں گے پاکستان، ہمارے ورکرز جائیں گے، اور وہاں بھی ڈپینڈنس ہو جائے گی پاکستانی ورکرز کے اوپر، آئی ای اور پاکستان. اٹ واز اے بریلینٹ اسٹریٹجی. پاکستان سے لوگ پاسپورٹس لے کے مزدوری کرنے کے لیے سارے مڈل ایسٹ میں پہنچ گئے. تو ایک تو یہ ہوا. مگر ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کہ اب کیونکہ ہمارا ایک فٹ پرنٹ آ گیا ہے مڈل ایسٹ میں، ناؤ وی شوڈ سیٹ اپ مسلم بلاک، اور وہ مسلم بلاک کی لیڈرشپ پاکستان کے پاس ہونی چاہیے. اچھا اب یہ کوئی مشکل کام تھا بیکاز پیسہ تو سارا سعودی عربیہ کے پاس تھا.
لیڈر بھی تیل پروڈیوسنگ کنٹریز کا سعودی عربیہ تھا، حالانکہ وہاں بھی ساری انویسٹمنٹ جو تھی وہ امریکن انویسٹمنٹ تھی، مگر پھر بھی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ میں نیوکلیئر ویپن بنا لوں. اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہوگا دین وی ول بی دا لیڈرز آف دا مسلم بلاک، بیکاز اور کوئی ملک جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنا سکتا مسلم ممالک میں سے. تو بھٹو صاحب لانچ دا نیوکلیئر پروگرام، اور اے کیو قادر صاحب کو ہالینڈ سے بلایا اور کہا شروع کر جو سینٹریفیوگل ٹیکنالوجی، یوز دا یورینیم روٹ ناٹ دا پلوٹینیم روٹ. ان دا مین وائل انڈیا نے پلوٹینیم روٹ کر کے اپنا ایک اسمائلنگ بدا کا ایک ٹیسٹ بھی کر دیا تھا، پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوژن. تو اس کا سہارا لیتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا ہمارا بھی پیسفل ڈیولپمنٹ ہے پروگرام، اور انہوں نے شروع کر دیا. اب جیسے شروع کیا تو امریکہ تو پاگل ہو گیا، انہوں نے کہا یار مسلمانوں کے پاس نیوکلیئر ویپن، یہ تو بڑا گڑبڑ ہے، یہ بھٹو بڑا غلط آدمی ہے، سوشلسٹ بھی ہے، اوپر سے نیوکلیئر ویپن یہ بنا رہے ہیں پاکستانی، کل کو یہ ایکسپورٹ کر دیں گے، کل کو یہ اسرائیل کے اوپر نہ گرا دیں، کل کو یہ تو پاگل لوگ ہیں. تو یہ بھٹو کو تو فارغ کرنا ہے، اس کو تو نہیں رکھنا، اور یہ نیوکلیئر پروگرام کو چلنے نہیں دینا. جیسے آج وہ ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہوگا. اس وقت لیٹ مڈ 70s میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا بھٹو صاحب نے کہ ہم پروگرام شروع کرنا ہے اور کہوٹا میں، اور ادھر سے امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ایسی دونوں نہیں کرن دیں گے، اور دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ ایڈ کٹ آف کر دیں گے، اور نیوکلیئر پارٹس اگر آپ کہیں سے لیں گے تو وہ بھی کٹ آف کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سلسلہ جاری تھا، اور اگلی الیکشن پہنچ گئی. بھٹو صاحب نے 1974 میں اسلامک سمٹ کر دی لاہور شہر میں. آپ کو اپنے ٹیکسٹ بکس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جہاں غدافی صاحب آئے، غدافی اسٹیڈیم کو لیے پیسے دیے، غدافی اسٹیڈیم بن گیا کرکٹ کا. شروع میں فنڈنگ غدافی صاحب کی طرف سے بھی آئی فار آر نیوکلیئر پروگرام خفیہ طور پہ. بہرحال امریکن CIA بڑی ایکٹیو تھی، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو اب کام نہیں رکتا، اس کو اور کوئی طریقہ ہے، بھٹو کی چھٹی کرانی چاہیے. موقع مل گیا ان کو جب بھٹو صاحب نے الیکشن اناؤنس کی، اور غلطی یہ کی کہ تھوڑی سی ریگنگ کر لی، کہ انہوں نے سوچا تھا کہ 2/3 ہونی چاہیے میرے پاس. 5 سال تو وہ گزر چکے تھے، مگر انہوں نے سوچا کہ 5 سال اور لینے ہیں تو 2/3 ہونی چاہیے. بس اس میں ریگنگ کر لی. امریکہ نے فنڈنگ کر دی 2-3 سیاسی جماعتوں کی، اب میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، ناراض ہو جائیں گے میرے ساتھ. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے، وہ مذہبی جماعتیں تھیں اور سینٹرسٹ جماعتیں تھیں، ان کو کھلایا پلایا، ان کے ساتھ تعلقات تھے ان کے، اور انہوں نے ایک موومنٹ بھٹو صاحب کے خلاف لانچ کر دیا. اور پھر انہی کے جو کلوز تھے جنرل ضیاء الحق، جس کو بھٹو صاحب نے آرمی چیف بنایا تھا، انہوں نے کو کر دیا، اور کو کر کے بھٹو صاحب کو اریسٹ کر کے رجیم ٹاپل کر دی، مارشل لاء لگا دیا، اور پھر بھٹو صاحب کو ایکسیکیوٹ کر دیا. اور اس کا سہارا سپریم کورٹ کے کچھ ججز تھے، جن کا سہارا لے کے انہوں نے بھٹو صاحب کو سزائے موت دلوا دی اور ان کو پھانسی چڑھا دیا. دیٹ واز دی بگننگ ناؤ آف اے نیو ایرا. امریکہ کا اب انٹرسٹ پاکستان میں پورا ہو گیا، انہوں نے کہا جی بھٹو فارغ ہو گیا ہے، مگر اب ہم نیوکلیئر پروگرام نہیں ہوگا. مگر ضیاء الحق بھی تو بڑا چالاک تھا، اس نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھٹو نے غلطیاں کی ہیں، مگر میں بم نہیں بناؤں گا، میں بم بنانے کے قریب آ جاؤں گا، بم بناؤں گا نہیں، بم کو ٹیسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جب تک ٹیسٹ نہ کرے تو بم نہیں ہے. تیاری کر لوں گا پوری، مگر ٹیسٹ نہیں کروں گا. ٹیسٹ کیا نہیں تو یہ امریکہ میرے گلے پڑ جائے گا. تو پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے، مگر یہ کہ امریکہ کو کہیں ہم نے نہیں ٹیسٹ کرنا، اور ہم سائن کر دیتے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹی کہ ہم ٹیسٹنگ نہیں کریں گے. البتہ اگر انڈیا نے کچھ کیا تو پھر ہمارا حق بنتا ہے، مگر خود نہیں کریں گے. تو یہ کہہ کے ضیاء الحق صاحب ابھی اپنے پاؤں جما ہی رہے تھے، تو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے جو امریکہ جو آپ سے دور ہوتا جا رہا تھا، امریکہ پھر پاکستان واپس آ گیا. اور وہ یہ تھی کہ سوویت یونین نے افغانستان انویڈ کر لیا، اور وہاں اپنی ایک کمیونسٹ گورنمنٹ انسٹال کر دی 1979 میں، 78 میں. اور 79 میں جب وہ رژیم جو تھی خطرے میں تھی انٹرنلی، تو رشیا نے اپنی فوج بھیج دی افغانستان، اور اپنی گورنمنٹ وہاں، کمیونسٹ کی گورنمنٹ وہاں انسٹال کر دی. ادھر سے امریکہ پہنچ گیا پاکستان، اور کہ اس کو نہیں ہم نے رہنے دینا افغانستان میں، تو آپ بتائیں کیا کر سکتے ہیں. تو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں، مگر ہمیں پیسے چاہیے اور ہتھیار چاہیے. تو امریکہ نے کہا ڈن. تو یہ جو نئی جو مجاہدین اور نئی جہاد جو ہے، یہ پہلی دفعہ
لندن اکانومسٹ میں ایک مضمون آیا کہ یہ جہاد تو ہم سنتے تھے کہ اسلام کے اندر تعلیم اور اس قسم کی بات ہے جہاد، یہ جہاد جو ہے فوجی جہاد، یہ تو اب نئی ایک ڈائمنشن ضیاء الحق نے یہ شروع کیا، اور امریکہ پرو جہاد ہو گیا، جہاد 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 اگینسٹ دا سوویت یونین، اگینسٹ دی ایتھیسٹ، اگینسٹ دا گاڈ لیس ریجیم۔ تو یہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے پاکستانیوں نے مذہبی جماعتوں سے لوگ لے کے ٹرین کر کے اور افغانستان میں بھیجا، اور انہوں نے امریکن ہیلپ کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ دے ڈیفیٹڈ دا سوویت یونین۔ سوویت یونین بھاگ گیا، بہت سے کیجولٹیز ہوئی، وہ واپس چلے گئے اپنی فوجیں لے کے۔ پاکستان واز ویری ہیپی۔ اب امریکہ کا کام پاکستان میں ختم ہو گیا تھا، کیونکہ امریکہ نے سوچا کہ اب ہم نے پاکستان کو آخری نچوڑ لیا ہے، اب وہاں سے روس بھی چلا گیا ہے، تو اب ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم نے انڈیا کی طرف جانا ہے، کیونکہ اب چائنا بڑھ رہا ہے اور ہم نے اب انڈیا کی طرف جانا ہے اور انڈیا کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا ہے۔ تو اس لیے پھر یہ فیصلہ کیا امریکہ نے کہ پاکستان سے پل آؤٹ کرنا ہے، بہت ہو گیا ہے، ہم نے اپنا کام کر لیا۔ تو پھر جب ضیاء الحق کو انہوں نے سمجھایا کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دو، وہ نہیں ہوا، پروگرام چل رہا تھا۔ پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ضیاء صاحب کا جہاز کریش کر گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ساری ملٹری رجیم انریول ہو گئی، الیکشنز کال ہو گئے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بن گئیں، اور جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ امن کی بات کریں گے اور نارملائزیشن کریں گے، اب جنگ شنگ نہیں ہوگی۔ تو ادھر راجیو گاندھی تھے پرائم منسٹر، تو جیسے یہ بات چیت شروع کی ہماری حکومت نے اور ان کی جمہوری ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ، تو یہاں کی نے سوچا یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ تو آج ہم انڈیا کے ساتھ یہ صلح کرنے جا رہی ہے، کل کو یہ کہے گی کہ نیوکلیئر پروگرام بھی بند کرو، اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے تو صلح کر لی ہے۔ تو یہ پھر فیصلہ ہوا کہ ان کی چھٹی کرانی ہے، تو اکارڈنگلی پھر کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چھٹی کرا دی گئی، اور اس پہ بھی سپریم کورٹ کا ساتھ لیا، اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر تھا پریزیڈنٹ غلام اسحاق کا ڈسمسنگ دا بھٹو گورنمنٹ، اس کو اپہولڈ کر دیا، بیگم بھٹو صاحبہ غائب ہو گئی، نواز شریف صاحب اسٹیج پہ آ گئے۔ آپ سمجھیں کہ آپ نے بعد میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک کو نکالا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، پھر اس کو نکالا جاتا ہے، پہلا آ جاتا ہے، اینڈ سو آن۔ آپ دیکھیں ہو رہا ہے، تو یہ شروع ہو گیا یہ کام۔ اب امریکہ نے آ کے بے نظیر حکومت کو کہا کہ نیوکلیئر پروگرام بند کریں، بے نظیر نے کہا میں نہیں کر سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر کو کہا کہ اس کو اب چلنے چاہیے اور اس کو پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے۔ امریکہ نے کہا اچھا، امریکہ نے آ کے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ ہم آپ کا سارا کچھ اب سینکشن کرنے لگے ہیں آپ کو، اور 1990 میں امریکہ نے سینکشنز لگا دیے پاکستان کے اوپر، نو ایڈ، نو ملٹری ایڈ، نو ملٹری اسپیئر، سارے آپ کے ہتھیار فوجی ملٹری کے تھے، سارے اسپیئر پارٹس وہاں سے آتے تھے، سب روک دیا، اور نئے امینڈمنٹس آنے شروع ہو گئے، گلین امینڈمنٹ، پریسلر امینڈمنٹ، کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگنے شروع ہو گئے اور ساری ایڈ بند ہو گئی، اس لیے تاکہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنا پروگرام بند کریں۔ یہ پہلی دفعہ ہے جب پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چلا کہ امریکہ نے اب پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام کو بند کیا جائے، رول بیک، کیپ اینڈ رول بیک یور نیوکلیئر پروگرام۔ اس کے 3 پہلو تھے، پہلے کہتے تھے کہ اس کو فریز کر دو، ڈیولپمنٹ بند کر دو، اگلی سٹیج یہ کہ پیچھے ہٹو، اس کو رول بیک کرو، اور پھر فائنلی یہ کہ جو آپ کے نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں ان کو فریز کر دو۔ تو فریز، رول بیک اینڈ ڈسمینٹل یور نیوکلیئر پروگرام۔ تو پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا، پاکستان کے اندر پہلی دفعہ اینٹی امریکنزم بڑھنی شروع ہو گئی یہاں۔ وہ جو پہلے بڑا پیار تھا امریکہ کے ساتھ، ہتھیار آ رہے تھے، کٹھی جنگیں لڑی جا رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پاکستانی خلاف ہو گئے امریکہ کے۔ میں بڑی ویوڈلی ریکال کرتا ہوں کہ یہ کیسے یہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی، نوجوان طبقہ جو تھا، خبریں آنی شروع ہو گئی تھی، میڈیا آزاد ہو چکا تھا پہلے سے۔ ایوب خان کے زمانے میں تو بالکل کوئی آزادی نہیں تھی، مگر جمہوریت کے زمانے میں آزادی آنی شروع ہو گئی، باتیں ڈسکس شروع ہو گئی۔
تو اور دس از دا بگننگ آف اینٹی امیریکنزم ان پاکستان ان دی کویسچن آن دا نیوکلیئر ایشو. اور اس کے بعد تو خیر اور پھر ساری نوے کی دہائی جو تھی وہ سینکشنز لگے رہے آپ کے اوپر. 96 میں جا کے بڑی مشکل سے تھوڑے سے سینکشنز ختم ہوئے, مگر پھر 98 میں آپ نے دیکھا میاں صاحب پرائم منسٹر تھے اور انڈیا نے بی جے پی پارٹی آ گئی اور انڈیا نے آ کے ٹیسٹنگ کر دی اپنے نیوکلیئر ویپن کی. تو پاکستان کے اوپر امریکہ کا بڑا پریشر تھا. اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن تھے, انہوں نے نواز شریف کو فون کیا اور کہا کہ آپ ٹیسٹ مت کریں, اس کو بہت بڑی غلطی ہوگی, ساری ویسٹرن آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ہم نے یہاں سے جواب یہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کرے اور ہم نہ کریں, یہ تو بہت بڑی حماقت ہوگی, ہماری عوام ہمیں کبھی نہیں معاف کرے گی. عوام اس وقت سن رہی تھی, دیکھ رہی تھی کس طریقے سے امریکہ کا پریشر پڑ رہا ہے اور عوام اور بھی اینٹی امریکن ہو رہی تھی. پھر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم ٹیسٹ کریں گے. امریکہ پیسے دیتا ہے نہیں دیتا, بند کرتا ہے بند کریں, ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم نیوکلیئر ٹیسٹ کریں گے. تو میاں صاحب نے پھر جیسے کہ نا کوڑا کوٹ کر کے نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا. انڈیا نے 5 کیے, آپ نے 6 کیے. ہم نے کہا اے دیکھو. تو اس کے ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی بہت گڈی اڑ گئی گھر میں, مگر کہیں اور گڈی جو تھی وہ نہیں اڑی اور وہ کٹ گئی. اور میاں صاحب کو پھر بلایا انہوں نے امریکہ اور لیکچر دیا, اور میاں صاحب بھی کہا نہیں سوری یہ تو ہونا ہی تھا, اگر انڈیا کرے گا تو پھر ہم بھی کریں گے. تو پھر 99 میں میاں صاحب کی یہاں تو اینٹی امریکنزم چل رہی تھی. 99 میں میاں صاحب کی لڑائی جھگڑے ہو گئے جنرل مشرف کے ساتھ کارگل کے اوپر, اور جنرل مشرف نے مارشل لاء لگا دیا. جب جنرل مشرف نے مارشل لاء لگایا تو اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ تھا, پریزیڈنٹ بش, اس کو کسی نے پوچھا کہ یہ پاکستان میں جو یہ جرنیل آ گیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ یہ ایک کہانی ہے, پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے, مگر اس کا مطلب اس کہانی کا یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا اور پاکستان اینٹی امریکہ ہوا تھا بہت. مگر یہ ہوا کہ پھر 99 میں مشرف صاحب آ گئے, پاکٹس خالی تھی, امریکن ایڈ آ نہیں رہی تھی, دھیلا نہیں تھا, IMF نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کریں گے ہم کیا. اور اس وقت پھر ایک نیا راؤنڈ شروع ہو گیا اور امریکہ واپس پاکستان آ گیا. اور وہ نیا راؤنڈ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو کرزئی کی حکومت تھی, جو پرو امریکن حکومت تھی, اس کے خلاف ایک جنگ شروع ہو گئی طالبان کی, افغان طالبان کی. اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی کہ اب یہ کرزئی کی حکومت کو سپورٹ کرنا ہے اور طالبان کے خلاف محاذ بنانی ہے. پاکستان نے طالبان کو پاکستانی علاقوں کے اندر آنے دیا اور وہاں وہ گھس بیٹھیے. وہاں سے انہوں نے پھر اپنی جدوجہد کرزئی اور اس وقت کی پرو امریکن رژیم کے خلاف شروع کر دی. اور امریکہ نے پھر پاکستان کے ساتھ دوستی پھر کر لی. اور مشرف کے زمانے میں $20 بلین امریکہ نے دیے پاکستان کو کہ آپ طالبان کی سپورٹ نہ کریں. اور فرام ٹائم ٹو ٹائم پاکستان طالبان کو کریک ڈاؤن کرتا تھا, ایک طرف ان کی امداد بھی کر رہا تھا اور ایک طرف امریکہ کو بھی خوش کر رہا تھا. پاکستان طالبان کو اس لیے سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اسلامک رژیم اگر وہاں ہو تو وہ بہتر ہوگا فرام پاکستان پوائنٹ آف ویو, یا یہ نہیں کہ کوئی لیفٹسٹ یا پرو رشیا یا پرو امریکن رژیم وہاں ہو. مگر تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ہم سے بڑے غلط فیصلے ہوئے. آج وہ ہمارے گلے فیصلے پڑے ہوئے ہیں. اگر افغانستان سٹیبل ہوتا اور نیوٹرل ہوتا تو شاید یہ جو ٹیررزم چل رہی ہے یہاں جو افغانستان سے آ رہی ہے یہ شاید نہ ہوتی. بہرحال وہ الگ ایک سبجیکٹ ہے. تو میں آپ کو یہاں تک لا رہا ہوں کہ پھر سے پرو امریکن ایک پالیسی پاکستان کی جو تھی وہ آنی شروع ہو گئی. مگر جیسے ہی طالبان نے سیز کیا افغانستان تو پھر اس کے بعد امریکہ جب یہاں سے گیا تو عمران خان صاحب کا دور تھا. خان صاحب نے جذبے میں آ کے یہ کہہ دیا کہ افغانوں نے غلامی جو ہے اس کے خلاف انقلاب لے آئے ہیں. غلامی تو امریکنوں کی تھی. تو یہ ظاہر ہے یہ بات ان کو پسند نہیں آئی امریکنوں کو. تو انہوں نے سوچا اے بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی دیکھنا پڑے گا. مگر وہی ہوا یہ کہ خان صاحب جو تھے وہ پھر امریکہ چلے گئے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کی. اور جب خان صاحب واپس آئے وہاں سے
تو کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی وہی دوستی ہے جیسے اور مجھے اتنی خوشی ہے جتنی کہ مجھے خوشی تھی جب میں نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا. تو ہماری امریکہ کے ساتھ اب بڑی پکی دوستی ہوگی. انہیں کیا پتہ تھا کہ امریکہ دوستی نہیں کرتا کسی کے ساتھ. امریکہ کے اپنے مفاد میں جو کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے, اور جب آپ ان کے مفاد کے خلاف جاتے ہیں تو امریکہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. تو اس وقت پھر یہ خان صاحب کی جو پالیسیز تھیں اس کے اوپر ایک تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو خان صاحب اٹھ کے رشیا چلے گئے. وہ بڑی تکلیف ہوئی امریکہ کو, کی کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے وہ بیان بھی دے دیا تھا غلامی والا. تو امریکہ تھوڑا دور ہو گیا خان صاحب سے, اور ان کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. یہ نہیں کہ انہوں نے کو کروایا اس ملک میں, مگر انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہم خوش نہیں ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ, یہ آپ کی جو پالیسیز ہے اس وقت آپ کو چاہیے ہمیں سپورٹ کریں, ویسٹ کو سپورٹ کریں, اور آپ اس وقت چائنا کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا چائنا کے ساتھ پرابلم بن رہا ہے, اور ادھر ہمارا روس کے ساتھ پرابلم ہے, اور آپ کا پرائم منسٹر روس جا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہاں اینٹی امریکنزم دن بدن بڑھتی جا رہی تھی, بیکاز امریکہ کی جو ہیوی ہینڈڈ ہیمر ٹیکٹکس تھے وہ عوام تک پہنچ رہے تھے. سوشل میڈیا ایکٹیو ہو چکا تھا, اور امریکہ کی جہاں جہاں ریجیم چینج دنیا میں ہوئی وہ کہانیاں اب آنے شروع ہو گئیں کہ امریکہ میں ہائٹی میں یہ کروایا, امریکہ نے چلی میں یہ کروایا, امریکہ نے ایران میں کیا کروایا تھا 1950s میں یا 60s اینڈ سو آن. تو وہ ساری باتیں جو تھی اب تعلیم کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام تک آنی شروع ہو گئی تھی. سو دیٹ از وائی دیر ہیز بین این اینٹی امریکنزم ان دس کنٹری جو ابھی بھی رہ گئی ہے. آخری سٹیج یہ آئی اسلاموفوبیا کی, اور اسلاموفوبیا کی وجہ سے جس کی نشاندہی عمران خان نے بھی کی اور لوگوں نے بھی کی کہ ویسٹرن جو اینٹی اسلام جو سینٹیمنٹ وہاں ڈیولپ ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھی پاکستانی اینٹی ویسٹ اور اینٹی امریکہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ, اور اس میں ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ نے اپنے نقطہ نظر سے پاکستان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے, اور پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی پاکستان کو بجائے امداد کے دھوکے باز قرار دیا گیا. لیکن اب آگے جا کے ان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی یہ بھی آنے والا وقت ثابت کرے گا. اور اب واپس آئیں گے آپ کے مزید سوالوں کے ساتھ. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے ایک ناظر ہیں محمد خان صاحب سندھ سے, انہوں نے اسی سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھا تھا جو میں آپ پٹ کر دیتی ہوں کہ 1998 میں سٹ صاحب جب پاکستان نے دھماکے کیے تبھی انڈیا نے بھی پوکھران میں دھماکے کیے تھے, تو کیا بھارت کو بھی اسی نوعیت کی پابندی اور سختیوں کا سامنا امریکہ کی طرف سے کرنا پڑا, یا صرف پاکستان کے لیے تھا یہ؟ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے یہاں اور رپورٹنگ ہے کہ انڈیا پوکھران کے اندر 2-3 سال سے 1995, 96, 97 آنورڈس انڈیا تیاری کر رہا تھا فار اے نیوکلیئر ٹیسٹ. مگر اس وقت کی جو انڈین حکومت تھی وہ خوفزدہ تھی کہ انڈیا کا جو سارا سٹانس تھا آف اے پیسفل نیوکلیئر پروگرام, اور آپ کو یاد ہوگا انڈیا بہت اپنا سیکولر انڈیا کا بہت امیج تھا, پیسفل سیکولر انڈیا, دا لینڈ آف بدھسٹ, دا لینڈ آف جینس, بڑی ہندو ریلیجن, بڑی پیسفل ریلیجن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اس کی وجہ سے وہ سوچتے تھے کہ ٹیسٹ کر لیں, پھر سوچتے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا, فائدہ کیا, ضرورت نہیں ہے, دیر از نو پوائنٹ ان ٹیسٹنگ, ہم کوئی کمپٹیشن میں تو نہیں ہے ود دا ریسٹ آف دا گلوبل ورلڈ. یہ کانگریس کی یہ پوزیشن تھی, اور بی جے پی کی بھی یہی پوزیشن تھی. مگر پھر بی جے پی کے اندر آر ایس ایس وغیرہ کا بڑا پریشر باؤنڈ ہونا شروع ہو گیا, اور جیسے ہی بی جے پی کی 1998 کے اندر نئی الیکشن ہوئی تو اس میں بی جے پی کی گورنمنٹ بن گئی, اور وہ جو نیا لیڈر آیا ہے اس وقت واجپئی صاحب واز دا نیو لیڈر, اور بہت پریشر تھا فرام دا رائٹ ونگ آف دا بی جے پی. تو بی جے پی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کم واٹ ایور ہیپنس ہمیں اب نیوکلیئر ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے. وہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا تو فلسفہ یہ تھا نا, ہندو سویلائزیشن, ان کا فلسفہ یہ تھا کہ ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہے, ان کے پاس بم ہے, ایک کمیونسٹ سویلائزیشن ہے, ان کے پاس بم ہے, ایک کنفیوشس سویلائزیشن ہے چائنیز, ان کے پاس بھی بم ہے. یہ 3 بہت بڑی سویلائزیشنز ہیں, ان کے پاس بم ہے. تو انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ دیر از اے کرسچن بم, اور یہ بھی پتہ تھا کہ اسرائیل کے پاس بم ہے, وہ ٹیسٹ نہیں کیا مگر بم ہے.
So there is a Christian bomb, there is a communist bomb, there is a Jewish bomb, and then there is a Chinese bomb, civilizations. اور ایران جو ہے وہ بھی بنانا چاہ رہا ہے ایز اے گریٹ سویلائزیشن. تو ہندوستان تو از اٹس اے سویلائزیشن. تو ہمارا بھی ایک سویلائزیشنل بام ہونا چاہیے بیکاز وی آر اے گریٹ سویلائزیشن, اور وہ وی آر اے ہندو سویلائزیشن. تو یہ سوچ اس وقت بننی شروع ہو گئی تھی. اب تو خیر 100% سارا 70% 80% انڈیا جو ہے اسی سوچ کو سوچتا ہے, ایسے ہی سوچتا ہے. مگر اس وقت یہ ڈیولپ ہو رہی تھی یہ تھیم آف سویلائزیشنس. تو اس وقت بی جے پی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سناتا ہوں. کہانی ایسے ہے کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی اٹلی کے اندر جس میں انڈیا پاکستان نارملائزیشن ریلیشنز کے اوپر وہ کانفرنس تھی. اس کانفرنس میں 1-2 جرنیل پاکستان کی طرف سے, 1-2 جرنیل انڈیا کی طرف سے ریٹائرڈ, 2-3 جرنلسٹ پاکستان کی طرف سے, 2-3 جرنلسٹ انڈیا کی طرف سے, 1-8 تھنک ٹینک سے ادھر سے, 1-8 تھنک ٹینک سے ادھر سے, 8-10 لوگ اٹلی میں ملے اس کانفرنس کے لیے انڈیا پاکستان نارملائزیشن کے اوپر. اس کانفرنس کے اندر آپ کا خادم بھی انوائٹ ہوا تھا. تو اس کانفرنس کے اندر ڈسکشن جب چھڑی تو یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ جس پہ میں نے یہ سوال کیا اپنے انڈین دوستوں کے ساتھ, اور وہاں امریکن بھی تھے جا کے جو کروا رہے تھے یہ کانفرنس, کہ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ انڈیا اب ٹیسٹ کرے گا ایک نیوکلیئر ویپن. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا ٹیسٹ کرتا ہے نیوکلیئر ویپن تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, پاکستان کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ سوال میں نے کھڑا کر دیا. اس کے اوپر جو انڈیا سے جو 1-2 صحافی تھے دے گاٹ ویری اپسیٹ. مجھے آج تک یاد ہے, میں نام نہیں لوں گا صحافی کا. کہنے لگے یار سیٹھی, ہر دفعہ کوئی اونٹ پوکھران میں ادھر ادھر ہوتا ہے تو آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں. تو ایسی تو سوچ ہے ہی کوئی نہیں, بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈیا نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ کرے. اور یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے کہ امریکن سیٹلائٹس نے دیکھا ہے کہ وہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ٹیسٹنگ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ آپ لوگ سارا ڈرامہ باز ہیں آپ لوگ, اور پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ لے آتے ہیں خبریں. اٹس نان سینس. اس سے بڑی سختی کے ساتھ شٹ اپ کال دے دی. تو آپ سمجھے کہ اس کے بعد پھر سب نے کہا کہ نہیں دیکھیں نا سیٹھی صاحب, یہ تو ہائپوتھیٹیکل سوال ہے, کوئی ایسی ایویڈنس تو ہے نہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. میں ڈٹ گیا. میں نے کہا نہیں, مجھے لگ رہا ہے, میرا انالیسس کر رہا ہے کہ انڈیا بی جے پی یہ کرے گی, تو میرا سوال ریلیونٹ ہے. چلیں آپ یہ میں یہ بات چھیڑتے ایسے نہیں ہے, اور دے کہ اگر انڈیا نے کیا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. چلو آپ ایسے کر دیں. میں نہیں کہتا کہ وہ کرنے لگیں اور ہم کیا کریں, میں کہتا ہوں اگر وہ کرتے ہیں تو آپ. بہرحال جی وہ ڈبیٹ انہوں نے نہیں کی, اینڈ وی بروک فار لنچ. اچھا. لنچ کے دوران انٹرنیشنل ہیڈ لائنز آئیں کہ انڈیا نے پوکھران کے اندر نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیے. اب وہاں پر کچھ ایسا آپ سوچے کہ 1 گھنٹہ پہلے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے, مجھے گالیاں پڑ رہی تھی کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا, اور 1 گھنٹے کے بعد پتہ لگا کہ وہاں تو ٹیسٹ ہو گیا, ابھی ہوا ہے. وہ آپ کو بھرپور طریقے سے رد کر رہے تھے. تو مجھے رد کر رہے تھے. تو بس وہ کانفرنس ہی ختم ہو گئی, کیونکہ انڈینس تو فوراً اٹھے وہاں سے اور بھاگے کہ جی اس سے بڑی خبر تو ہے کوئی نہیں, ہم سب جا رہے ہیں, ہمارے اخبار ہیں, ہمارا یہ ہے. سارے اٹھ کے بھاگے وہاں سے اٹلی سے, اور وہ جناب کہ جی ہم نے پہنچنا ہے وہاں. کانفرنس کال آف ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ کیا میں اتنا بریلینٹ تھا کہ میری انالیسس نے مجھے یہ بتایا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, یا شاید میری کوئی چڑیا کی خبر بھی ہوگی. یہی بات انہوں نے تو یہی سمجھا. تو انہوں نے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس چڑیا بھی ہے. تو مجھے چڑیا نے کوئی خبر دے دی تھی کہ یہ سوال ضرور پوچھنا وہاں جا کے, کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ وہاں ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے. اور جس چڑیا نے یہ خبر لے کے آئی اس نے یہ بھی کہا کہ امریکنوں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ شاید انڈیا یہ کرے, اور مگر اگر اس نے کیا تو آپ نے نہیں کرنا. تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کانفرنس میں ذرا بات چھیڑیے گا. اچھا. کچھ جواب تو ہمیں ملے. ہمیں شک ہے کہ انڈیا کرے گا. ہمیں امریکنوں نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے کہا آپ نے کچھ نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے امریکہ کو بھی شک تھا. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ یہ انڈیا نے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا
तो अमेरिकनों को पता था, अमेरिकन उसको रोक नहीं सके। उसकी वजह एक थी कि इंडिया अमेरिका से कोई पैसे नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका से कोई हथियार नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट नहीं करता था उतना। इंडिया की कोई डिपेंडेंस नहीं थी ऑन अमेरिका। अमेरिका के पास कोई लीवर्स नहीं थे इंडिया को टाइट करने के लिए, स्क्रूज। सिर्फ एक मॉरल आर्ग्यूमेंट ही थी। और इंडिया दिन ब दिन बड़ा मुल्क होता जा रहा था। पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया बढ़ रहा था, अपने पाँव पे खड़ा था। और अब एक नई जमात रेडिकल इंडियन नेशनलिज्म उभर रही थी। और इंडियंस जो अमेरिका में भी थे उसके सपोर्टर्स थे। बहुत बड़ी एक लॉबी अमेरिका में भी बन रही थी बीजेपी की। ठीक। तो इसलिए अमेरिका कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इंडिया। इस वक्त उस वक्त में अमेरिका ने सोचा पाकिस्तान को रोका जाए, कोशिश की, जिसके मैंने पहले आपको समझाया। तो वो कामयाब नहीं रहे। हमने भी कहा हमने करना है, वी लीड क्रॉस, मियां साहब ने कहा नहीं तो करना ही करना है। उस वक्त बहुत सी आवाज़ें थीं जो कह रहे थे कि मत करें, अच्छा, कि मत टेस्ट करें, सोच लें। और क्लिंटन ने इनको 3, 4, 5, 6 अरब डॉलर का भी वादा किया था कि अगर आप नहीं करते तो हम आपका ख्याल करेंगे। मगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मियां साहब की पार्टी, इनका ये फ़ैसला था कि हमने करना है, इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है कोई। तो वो दिन है और आज का दिन है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से इंडिया की जो एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स हैं अबाउट पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये धमकी वो धमकी, वो धमकी रह जाती है, कुछ नहीं होता। बिकॉज हमने एक मुआहदे से इनकार कर दिया साइन करने। वो मुआहदा ये है कि सारी दुनिया कहती है और इंडिया ने भी ये कहा है कि इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। इसे कहते हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक। पाकिस्तान को कहा गया आप भी कह दें कि ये साइन कर दें ये ट्रीटी, कि आप पहले मुल्क नहीं होंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे अगर आपको जंग हो जाती है इंडिया के साथ। पाकिस्तान ने कहा हम नहीं साइन करेंगे, बिकॉज हमारे पास एक ही डिटेरेंस है और वो ये है, अगर कल हमको पता चलता है कि इंडिया की फ़ौज जो कि 4 गुना ज़्यादा है हमसे, और वो अगर आ जाती है, हमारी जंग छिड़ जाती है और वो हमें लगता है कि पाकिस्तान को तोड़ने लगे हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम करेंगे। ठीक। ये है हमारा डिटेरेंस। अब उसके बाद पाकिस्तान ने अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लिए हैं कि अगर इंडिया की आर्मी जो है पाकिस्तान के अंदर आ जाए, डेजर्ट के अंदर, या कराची लाहौर का रास्ता काटने की कोशिश करे, तो वी मे बी थ्रेटनिंग टू यूज़ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। कि हमने इंडिया के ऊपर नहीं किए, इंडियन आर्मी इनसाइड पाकिस्तान के ऊपर हम कर सकते हैं। तो वो टैक्टिकल वेपन्स बना लिए गए हैं। और मेरा ख्याल है दैट इज़ व्हाट इज़ वाई अब इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं होता। बिल्कुल। एंड आई थिंक द न्यूक्लियर डिटेरेंस इज इट्स प्लेस। और ये तब की तवाज़न कायम रखे हुए है। सूरत हाल में अमेरिका के ताल्लुकात इस खित्ते के दो पाकिस्तान और भारत के साथ तफावत का शिकार कैसे रहे, आपने इन डिटेल जाना। एक और प्रोग्राम होगा जो सिर्फ मुख्तस होगा आपके सवालों पर ही मबनी होगा, सीरीज़ होगी आपके सवालों की। तब तक के लिए हमें इजाज़त है।